اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں حمزہ ابن حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں مسلم زیج۔ رب کریم میرے بابا جان کی مغفرت فرمائیں، آمین۔ صبح کی روشنی چارسو پھیلی، اندھیرا ختم ہوا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا سامان جمع کرنے لگے اور زاد راہ تیار کرنے لگے۔ سفر کی تیاری کرنے کے بعد اپنا عصا لیا اور روانہ ہو گئے۔ اپنے دل میں جذبات ایمان کو لیتے ہوئے مکہ سے جدا ہوئے اور ایمان سے معمور دل کو لے کر حبشہ کی سرزمین کا رخ کیا۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے ایک مقام برق الغمات پر پہنچے تو ابن الدغنہ کی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی، جو مشہور قبیلہ کارد کا سردار تھا۔ اس نے جوش بھری آواز میں پوچھا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہاں کا ارادہ ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی نرمی سے جواب دیا، مجھے میری قوم نے نکال دیا ہے، بس میں نے اب ارادہ کر لیا ہے کہ زمین کی سیاحت کروں گا تاکہ اپنے رب کی عبادت کر سکوں۔ ابن الدغنہ نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ جیسا آدمی نہ نکلتا ہے اور نہ ہی نکالا جاتا ہے۔ آپ تو ضرورت مندوں کو کما کر دیتے ہیں، حوصلہ رحمی کرتے ہیں، یتیم اور بے سہارا لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، حق پر قائم رہنے والوں کی وجہ سے آنے والے مصائب پر دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور آپ واپس چلیے اور اپنے شہر میں ہی اپنے رب کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس لوٹ آئے۔ ابن الدغنہ بھی آپ کے ہمراہ چلا آیا۔ شام کے وقت ابن الدغنہ قریش کے سرداروں کے پاس گیا اور ان سے جا کر کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا شخص نہ خود نکلتا ہے اور نہ ہی اسے نکالا جاتا ہے۔ کیا تم ایسے آدمی کو نکالتے ہو جو غریبوں کے لیے کماتا ہے اور حوصلہ کرتا ہے، بے رحم اور بے کسوں کا بوجھ اٹھاتا ہے، مہمان نوازی کرتا ہے، حق پر رہنے والوں کی وجہ سے آنے والی مصیبتوں پر دوسروں کی مدد کرتا ہے؟ قریش مکہ نے ابن الدغنہ کی پناہ کو قبول کرتے ہوئے کہا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دو کہ وہ اپنے گھر میں اپنے رب کی عبادت کریں اور وہاں جتنی چاہیں نمازیں پڑھیں اور قرآن کریم کی تلاوت کریں، لیکن ہمیں اس سے تکلیف نہ دیں اور یہ کلام علی الاعلان نہ کریں، کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں ہماری عورتیں اور ہمارے بچے بھی اس فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عرصہ تک گھر ہی میں نماز پڑھی اور اپنے رب کی عبادت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ تو قرآن باہر جا کے لوگوں کے سامنے پڑھتے اور نہ ہی دین دوسروں کو سکھاتے۔ پھر بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں کوئی بات آئی تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی اور اسی میں نماز پڑھنے لگے اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگے۔ یہ دیکھتے ہی مشرکین کی عورتیں اور بچوں کا ازدحام ہونے لگا۔ وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رونے والے انسان تھے۔ جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے تو اپنے آنسوؤں کو نہ روک پاتے۔ اس صورتحال سے مشرکین مکہ کی اشرافیہ گھبرا گئی، چنانچہ انہوں نے ابن الدغنہ کو بلایا۔ جب وہ آیا تو اس سے کہنے لگے، ہم نے آپ کے کہنے پر پناہ اس وجہ سے دی کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں رہ کر عبادت کرنے کی اجازت دی تھی۔ وہ اپنے گھر میں ہی اپنے رب کی عبادت کریں گے، لیکن انہوں نے تو اس سے تجاوز کرتے ہوئے اپنے گھر کے صحن میں ایک مسجد بنا لی جہاں وہ کھلم کھلا نماز پڑھتے ہیں اور تلاوت قرآن کرتے ہیں، اور ہمیں ڈر ہے کہ نعوذ باللہ ہماری عورتیں اور ہمارے بچے اس فتنے سے دوچار نہ ہو جائیں، لہٰذا تم اس کو باز کرو۔ اگر وہ اکتفا کو پسند کرے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم تیری دی ہوئی پناہ تجھے واپس کر دیں۔ چنانچہ ابن الدغنہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور نہایت پرسکون اور اطمینان سے بیٹھنے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بات جانتے ہیں جس پر ہمارا اتفاق ہوا تھا،
یا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر اکتفا کریں یا پھر مجھے پناہ واپس لوٹا دیں، کیونکہ میں یہ بات نہیں سننا چاہتا کہ عرب کے لوگ مجھے کہیں کہ میں نے ایک آدمی کو پناہ کا معاہدہ کیا اور پھر اس کو توڑ دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہایت مضبوط دل سے جواب دیا کہ میں تیری پناہ تجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ عز و جل کی پناہ پر راضی و خوش ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی تعداد بڑھ گئی اور ان کے لیے گھر تنگ ہو گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو فکر لاحق ہوئی کہ اس کلمہ حق اور نئے دین اسلام کا برملا اعلان و اظہار ہو۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اعلان حق اور بیت اللہ جانے کا اصرار کرنے لگے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری تعداد کم ہے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ برابر اصرار کرتے رہے، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ تمام مسلمان بھی مسجد کی اطراف میں چلنے لگے اور ہر آدمی اپنے قبیلے اور خاندان کے ساتھ مسجد میں داخل ہو گیا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے درمیان کھڑے ہوئے اور خطاب کرنے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اس محفل میں تشریف فرما تھے اور دوسری طرف مشرکین مکہ غصے سے پھٹے جا رہے تھے۔ انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے مسلمانوں پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے مسلمانوں کی کم تعداد دیکھ کر انہیں خوب مارا پیٹا اور ان کے اوپر بہت زیادہ ظلم اور تشدد کیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا مارا کہ وہ نعوذ باللہ ہلاکت کے قریب پہنچ گئے اور ان کی ہلاکت میں کوئی شک نہ تھا۔ بنو تیم نے ان کو ایک کپڑے میں ڈالا اور ان کو ان کے گھر میں پہنچا دیا۔ پھر بنو تیم کے لوگ ننگے سر مسجد میں آئے اور اعلان کیا، خدا کی قسم اگر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صدمے میں فوت ہوئے تو ہم اس کے بدلے میں عتبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ اس سب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بنو تیم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کا نام تھا۔ بنو تیم کے لوگ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور ان سے بات کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی بات کا جواب نہ دیتے اور شام تک انہوں نے اپنے ہونٹ تک بھی نہیں ہلائے۔ پھر جب شام کے وقت ہوش آئی تو منہ سے پہلی بات جو نکلی وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ بنو تیم کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات پر غصہ آیا۔ پھر انہوں نے ان کی والدہ سے کہا، دیکھو اس کو کچھ کھلا دو یا اس کو پانی پلا دو۔ اس کے بعد وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فعل تعجب کا اظہار کرتے ہوئے واپس لوٹ گئے، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی پوچھتے رہے کہ نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ جمیل بنت خطاب نے کہا، ہاں وہ خیریت سے ہیں اور صحیح سالم ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ آئی اور چہرہ خوشی سے کھل گیا، اور پھر یہ کہتے ہوئے اپنے بستر سے اٹھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کہاں ہیں؟ جمیل نے کہا، اس وقت وہ دار ابن ابی ارقم میں ہیں۔ یہ سن کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، خدا کی قسم جب تک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ نہ لوں میں نہ کچھ کھاؤں گا اور نہ ہی کچھ پیوں گا۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ نے جلدی سے انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے جانے کے لیے تیار کیا۔ جب تکلیف کی شدت کی وجہ سے طاقت نہ بچی تو اپنی والدہ جمیل کا سہارا لیے دار ابن ابی ارقم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے، اور آپ کی دعا ان کو نار جہنم سے بچا لے گی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا فرمائی اور وہ اسلام لے آئیں۔
جس روز گرمی کی شدت چہروں کو جھلسا رہی تھی، مکہ کی سرزمین گرمی کی آگ سے تپ رہی تھی، عین دوپہر کے وقت لوگوں کی کھالیں جل رہی تھیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح یا شام ہی کے وقت تشریف لایا کرتے تھے، لیکن اس روز ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خلاف معمول اس گھڑی کہ دوپہر کے وقت تشریف لائے جس روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے ہجرت کرنے کی اجازت ملی۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حبیب اور اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو یکدم اٹھ کھڑے ہوئے اور دل میں کہنے لگے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت ضرور کسی اہم واقعے کی وجہ سے تشریف لائے ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے چارپائی سے اٹھے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اسی وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اور حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کو یہاں سے ہٹا دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ دونوں میری بیٹیاں ہی تو ہیں، میرے ماں باپ آپ کے لیے آپ پر قربان۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہجرت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ یہ سن کر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانو ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کے دونوں رخساروں پر آنسو بہہ رہے تھے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا مجھے بھی آپ کی رفاقت کا شرف نصیب ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابوبکر، ہاں، تجھے بھی میری رفاقت کا شرف حاصل ہوگا۔